شست حسین بادشاہ است حسین، شست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، شست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، شست حسین بادشاہ است حسین، شست حسین، راہ خدا میں جب کہ چلا بے خودی کے ساتھ، راہ خدا میں جب بھی چلا بے خودی کے ساتھ، محسوس یہ ہوا کہ چلا ہوں علی کے ساتھ، محسوس یہ ہوا کہ چلا ہوں علی کے ساتھ، ممکن نہیں بغیر علی کے نبی ملے، ممکن نہیں بغیر علی کے نبی ملے، ہر قدم پہ جب کہ علی تھے نبی کے ساتھ، راہ خدا میں جب بھی سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کوہرام ہے علی کی شہادت کی رات ہے، کوہرام ہے علی کی شہادت کی رات ہے، آل نبی پاک قیامت کی رات ہے، غلام ہے علی کی یا فاطمہ مزار سے اب جلد آئیے،
فاطمہ مزار سے اب جلد آئیے بچوں آپ کے مصیبت کی رات ہے بچوں پاپ کے مصیبت کی رات ہے غلام ہے علی کی ہر ایک چاہتا کہ جی بھر کے دیکھ لے ہر ایک چاہتا کہ جی بھر کے دیکھ لے یہ آخری علی کی زیارت کی رات ہے یہ آخری علی کی زیارت کی رات ہے اب کرم ہے علی کی عباس کو حسین کا فدیہ بنا دیا عباس کو حسین کا فدیہ بنا دیا یہ صبح کربلا کی وصیت کی رات ہے یہ صبح کربلا کی وصیت کی رات ہے کرم ہے علی مولا حسن حسین کی باری تو ہو چکی مولا حسن حسین کی باری تو ہو چکی زینب کے بازو چومیے رخصت کی رات ہے زینب کے بازو چومیے رخصت کی رات ہے اللہ رے قدر سوری تھوڑا سا اللہ رے قدر مجلس ماتم یہ عابدی اللہ رے قدر مجلس ماتم یہ عابدی ذکر علی ہے عبادت کی رات ہے ذکر علی ہے عبادت کی رات ہے غلام ہے علی کی سبحان اللہ فاتحہ صلی اللہ محمد وآل محمد وارد ویناگا شب ضربت حیدر بس کھولتے ہی روزہ کمر باندھے اجل پر اس شب سے تھے کبھی سین میں گئے حجرے کے اندر ہمسائے کو ہر بار ندا دیتے تھے روکا ہمسائے کو ہر بار ندا دیتے تھے روکا
سواری سورہ فردوس چلی ہے، جاگو یہ شب قدر شب خطر علی ہے، جاگو یہ شب قدر شب خطر علی ہے۔ واللہ میں 2 راتوں کا مہمان ہوں تمہارا، تر دیکھو گے کل خون سے ریش رخ زیبا، برسے گا لہو 3 دن افلاک سے ہر جائے، ایسا ہے وہ اس سال علی حج میں نہ ہوگا، ایسا ہے وہ اس سال علی حج میں نہ ہوگا۔ عید کے دن روگے شبر سے لپٹ کر، روئے گا حسن باپ کے ممبر سے لپٹ کر، کلثوم سے رو کر کہا واہ حسرت و درداں، کیا بیٹی آپ صبر کریں آپ کو بابا، کس طرح یقین تم کو ہوا اپنی اجل کا، فرمایا جو ارشاد پیغمبر ہے وہ ہوگا، فرمایا جو ارشاد پیغمبر ہے وہ ہوگا۔ 2 روز ہے دنیا میں بس اب قوت ہمارا، 21 کو اٹھے گا تابوت ہمارا، 21 کو اٹھے گا تابوت ہمارا، ہر گھر میں صدا ہوئے گی کلہائے علی کی، ہر گھر میں صدا ہوئے گی کلہائے علی کی، کل روتی ہوئی آئے گی یارو نبی کی، کل روتی ہوئی آئے گی یارو نبی کی، حالت میرے غم میں نہ بجا ہوگی کسی کی، کل آئے گی علاج پیغمبر کے وسیع کی، کل آئے گی علاج پیغمبر کے وسیع کی، کل شیعہ بھی سر کھولیں گے اور اہل حرم بھی زہرا کی صدائی کفن پھاڑیں گے ہم بھی، زینب سے روایت ہے کہ 3-4 گھڑی رات مشتاق خزا گھر سے چلے سید خوشزاد، تسبیح بکف جمع ہوئے دیوڑی پاسادات، واشن آزادیاں کی سب نے مناجات، واشن آزادیاں کی سب نے مناجات، لگتا ہو حیدر سے سرفراز ہمیشہ، یا رب رہے دنیا میں یہ آواز ہمیشہ، یا رب رہے دنیا میں یہ آواز ہمیشہ، پھر بعد اذان کانوں میں آواز یہ آئی، اے شیعہ علی قتل ہوئے حق کی دہائی، اے شیعہ علی قتل ہوئے حق کی دہائی، نوح سے آگاہ ہوئی ساری خدائی، چہروں پہ نبی زادیوں نے خاک اڑائی، چہروں پہ نبی زادیوں نے خاک اڑائی، نبی پھاڑ کے دامانے کفنار، سر پیٹتے مسجد میں حسین اور حسین، بابا کا لہو پہلے تو چہروں پر لگایا، پھر دونوں نے ماں بہن گلیم ان کو اٹھایا، لے کر جو چلے رونا علی کو بہت آیا، شبیر نے پوچھا تو یہ حیدر نے سنایا، شبیر نے پوچھا تو یہ حیدر نے سنایا، رونا یہ ہے جب حلق تو کٹوا گا پیارے، کوئی تیرا لاشا نہ اٹھا لائے گا پیارے، کوئی تیرا لاشا نہ اٹھا لائے گا پیارے، کوئی تیرا لاشا نہ اٹھا لائے گا پیارے، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق و عواقب الامر،
نحمدہ ولا نوا من فضلہ وامتنانہ ونیر لطفہ وبرہانہ لم یولد سبحانہ فیکونا فی الارض مشارکا ولم یلد فیکونا مورثا ہالکا ولم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتاورہ زیادۃ ولا نقصان جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وعدا عليهم حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، سورہ توبہ کی اس آیت کے ذیل میں آپ گزشتہ 2 دن سے تقریر سماعت فرما رہے ہیں. کل کی تقریر میں جو کچھ بھی عرض کیا گیا وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا، اعادہ مقصود نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں اسلام اور اس کے محافظ کے عنوان پر کچھ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر سکیں. آغاز اسلام پر گفتگو نہیں، اس لیے کہ تاریخ نے اس کو مادی اعتبار سے رقم کیا ہے، لیکن نورانی اعتبار سے بھی علماء اسلام کی جامع کتب میں، مسلمہ کتب میں اگر آپ دیکھیں تو تفصیل کا تو وقت نہیں، مگر میں اشارتاً یہ عرض کرتا چلوں کہ صحاح ستہ کے بعد سب سے قیمتی کتاب جو مرتب ہوئی وہ مستدرک حاکم ہے. محمد ابن عبداللہ حاکم نیشاپوری کی کتاب ہے، اور جس حدیث کو اب میں بیان کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی حدیث کنز العمال میں بھی ہے. یہ عالم اسلام کی مسلمہ کتب ہیں اور بہت اہم کتب ہیں. علی متقی کا مرتب کردہ یہ مجموعہ ہے احادیث کا، 14 جلدوں میں ہے کنز العمال. ان دونوں میں آج کی حد تک کہ صرف ایک حدیث کہ پوچھنے والے نے پوچھا متا وجبت لک النبوہ، آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ دی گئی نہیں، لی گئی نہیں، بخش دی گئی نہیں، عطا کی گئی نہیں. آپ نے فرائض نبوت کو اپنے آپ پر واجب کب سمجھا؟ کیا کرے؟ پیدا ہوئے نہیں، فرائض نبوت کو آپ نے واجب کب سمجھا؟ کب سے آپ نے نبوت کے فرائض انجام دینا شروع کیے؟ فرمایا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے. میں نبی تھا تو آغاز اسلام کا تعلق وہاں سے کیا جائے جہاں سے یہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر میں اس اعتبار سے چلوں تو ظاہر ہے کہ میں عنوان تک پہنچنا میرا مشکل ہو جائے گا. آج میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کریں اور دیکھیں کہ تاریخ اسلام ہی کی حد تک کہ جو لکھی گئی، اگرچہ کہ یہ تاریخ اسلام کم ہے، مسلمانوں کی تاریخ زیادہ ہے. اسلام کی تاریخ اور ہے، مسلمانوں کی تاریخ اور ہے. یہ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ لکھ کر ہم اس کو اسلام کی تاریخ کہہ رہے ہیں. بہرحال اب اس بحث میں جانا میرے لیے محال ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سال کا آغاز
عرب نے اس وقت کیا جب ابرہا کا لشکر ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا کعبے کی شکست و ریخت کے لیے، اور اس وقت حضرت عبد المطلب کے اونٹ جو چراگاہ میں چر رہے تھے اس نے پکڑ لیے اس کے سپاہیوں نے۔ حضرت عبد المطلب شام کے قریب پہنچے، اس نے بٹھایا اور فرمایا کہ وہ یہ سمجھا کہ شاید کعبے کا متولی کعبے کے سلسلے میں کوئی صلح کے لیے آیا ہے، مگر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹ واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کو اونٹوں کی پڑی ہے، میں تو کعبے پہ حملے کے لیے آیا ہوں۔ تو بڑے سکون اور اطمینان اور یقین سے کہا کعبہ جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا، کم سے کم تاریخ اسلام لکھنے والے اس واقعے کو تو لکھیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ اجداد پیغمبر میں، آباء پیغمبر میں یقین کا سلسلہ کیسے مسلسل ہے۔ یہ ہے ایک تاریخ کا پہلو، بلکہ میں کہوں روشن پہلو۔ اسی سال کو عربوں نے کہا عام الفیل، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ سال یاد رکھنے کا یہ ایک طریقہ ہے، اور یہاں بھی ہے۔ عیسی آپ جب کہتے ہیں تو عیسائی اس کو حضرت عیسیٰ کی کروسیفیکیشن ڈیٹ سے کاؤنٹ کرتے ہیں، یہی طریقہ ہے۔ اسلام نے تو نہیں بلکہ عربوں نے اس کو عام الفیل سے یاد کیا۔ پہلی عام الفیل جس سال یہ حملہ ہوا اسی سال سرکار رسالت میں آپ کا ظہور بھی ہوا۔ میں تاریخ کو یہاں سے شروع کروں، مگر بعد میں ہجری ایک اہم واقعہ تھا۔ عالم اسلام نے ہجرت کو اس واقعے کی بنیاد بنا کر سال کا آغاز کیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے، شاید آپ میں سے بہت سے احباب کو یہ بات پتہ ہوگی، لیکن مجھ سے بھی ایک مرتبہ سن لیجئے۔ اب جب سال شروع ہوتا ہے ہجرت کا تو بہت سارے پیامات آتے ہیں کہ بھئی سال شروع ہو رہا ہے، مسرت منائیے، یہ کیجئے، ہجرت کا سال شروع ہو رہا ہے، ہجری سال شروع ہو رہا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ محرم تو کبھی پہلا مہینہ تھا ہی نہیں۔ کیا بات ہے۔ آپ نیا سال جو منا رہے ہیں تو محرم کب پہلا مہینہ تھا سال کا؟ تاریخ میں تو نہیں تھا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ، پہلا مہینہ تھا ربیع الاول۔ محرم تو 10واں مہینہ تھا، 11واں مہینہ تھا، اور صفر 12واں مہینہ تھا۔ ربیع الاول پہلا مہینہ تھا۔ تو اصولاً ہجری سال کو تو ربیع الاول سے شروع ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام تاریخوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، طبری کو دیکھ لیجئے، کامل ابن اثیر کو دیکھ لیجئے، اور اکبر شاہ کی تاریخ کو دیکھ لیجئے۔ کسی تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ سرکار رسالت کی ہجرت کس تاریخ کو ہوئی۔ البتہ اکبر شاہ کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد ایک بات کا اندازہ لگتا ہے کہ سرکار کی ہجرت ہوئی، چلے، سفر کرتے رہے، ایک مقام پہ رکے، ایک اونٹنی اور خریدی، ایک غلام کو ساتھ لیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے میں میت پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ اور کون کون ساتھ تھا، آپ کو معلوم ہے، تاریخ میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب پہنچے ہیں مدینہ تو مدینے والوں کا حال یہ تھا کہ روزانہ صبح کو آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اب شہر کی سرحد پر، مدینے کی سرحد پر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ مکے کی راہ سے کوئی قافلہ آ رہا ہے کہ نہیں۔ ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی کہ یک بیک انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے، چھوٹا سا قافلہ، اور قافلے میں کیفیت یہ ہے کہ دھوپ تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، مگر جدھر سے وہ قافلہ آ رہا ہے ان کے سر پر ابر نے شامیانہ کیا ہوا ہے۔ جب قریب پہنچے تو شام کے سائے دراز ہو رہے تھے، شام ہو رہی تھی، آیا ناقہ، دیکھا سرکار رسالت میں آپ ناقے پہ تشریف فرما ہے۔ ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی جب سواری مدینہ پہنچی۔
उसूलन नबी के आने की मसरत है, रहमतन लिल आलमीन मदीने में तशरीफ ला रहे हैं, उनके वजूद से मदीना मदीना मुनव्वरा कहलाया। उस नूर के आने से मदीना मदीना मुनव्वरा कहलाया, वरना तो इससे पहले इसका नाम यसरब था। मदीना हुआ, मदीना मुनव्वरा हुआ। यकीनन आलम इस्लाम को ईद मनाना चाहिए। आज को तो शाम को तशरीफ लाए, ईद मनाने की तारीख 9 है, ईद तो मनाते ही है बाद लोग 9 को, 9 तो ईद का दिन ही है। अब जाहिर है 9 को मनाए, आप उसके बाद मनाए, 10 को मनाए, 12 को मनाए, अपना अपना इंतखाब है, लेकिन ये कि ये तारीख याद रखें हम। मैं इस्लाम की मुख्तलिफ तवारीख का हवाला दिया चाहता हूँ ताकि कम से कम मेरे उन्मान के साथ एक तारुफ हो जाए। उसका हक नहीं है, जाहिर है कि सिर्फ 2 तकरीरें बाकी रह गई मेरी, और मैं दरमियान में हूं इस वक्त। 1 हिजरी वहां से शुमार की गई, यक्कुम हिजरी यानी 1 साल बाद अमीरुल मोमिनीन का अक्स शहजादी कौनैन से। तारीखें याद रखते चलिए, बहुत कम ऐसा होता है कि हम इस तरह से भी एक सैर करते हैं। आप मेरे साथ साथ रहें। 15 रमजान 2 हिजरी विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। 17 रमजान 2 हिजरी जंग बद्र। 3 शाबान 3 हिजरी विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। 5 हिजरी जंग खंदक। 7 हिजरी सुलह हुदैबिया। 8 हिजरी खैबर। 9 हिजरी फतह मक्का। 9 हिजरी के अवाखिर के बाद फौरन 10 हिजरी का आगाज जंग हुनैन। बद्र से हुनैन तक अय्याम ही है फातिह बद्र हुनैन के। सुभान अल्लाह। कल मैं एक जुमला अर्ज कर चुका था, आज फिर उस जुमले को दूसरे अंदाज से दोहरा रहा हूं। दावत ज़ुल-अशीरा से लेकर हिजरत तक, हिजरत से बद्र तक, बद्र से ओहद तक, ओहद 3 हिजरी, खंदक 5 हिजरी, ओहद तक, ओहद से खंदक तक, खंदक से खैबर तक, खैबर से सुलह हुदैबिया तक, सुलह हुदैबिया से फतह मक्का तक, फतह मक्का से हुनैन तक। अगर मैं अली को हटा लूं तो इस्लाम की जंगों में बाकी क्या रह जाता है? क्या बाकी रह जाता है इस्लाम की? सिवाय उसके क्या बाकी रह जाता है? और ये कोई मुबालगा नहीं है, तारीख उठा के देख लें आप, या फिर और वो नाम भी पेश करें कि जिन लोगों ने मारा का आरई की थी और जिनके हाथों पर फतह हुई थी, वो नाम भी पेश करें। आजादी ख्याल का सबको हक हासिल है, इजहार ख्याल का सब हक को हासिल है, लेकिन जरा सा मुझसे थोड़ी थोड़ी तफसील सुनते जाइए। मैं हुनैन तक तो पहुंच चुका। 10 हिजरी हज्जतुल विदा, आखिर हज वापसी, एक मकाम पे काफिले का रुकवाना, आगे बढ़ने वालों का वापस बुलवाना, पीछे आने वालों का इंतजार करना, और फिर एक वक्त मुकर्ररा पर पालाने शुतर का मिंबर बनाना, के कजावे का मिंबर बनाना। सरकार रिसालत का ऐन दोपहर के वक्त जब सूरज अपनी पूरी आबोताब पर था और ऐसी रोशनी के मसाम नजर आ जाए इंसान को, कोई धुंधल का नहीं है। शब के वक्त ये ऐलान नहीं है, सुबह कादिब के वक्त ये ऐलान नहीं है, सुबह सादक के वक्त भी ये ऐलान नहीं है, पूरे निस्फ़ुन नहार पर बुलंद हुए। खुतबा इंशा फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फी तवह्हुदिही व दना फी तफर्रुदिही व जल्ल फी सुल्तानिही व अज़म फी अरकानिही व अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मन व हुवा फी मकानिही व कहरा जमीअल खल्क़ बिक़ुद्रतिही व बुरहानिही व मजीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ाल बारियल मख़लूक़ात व दाजियल मदहूआत व जब्बारिल अरज़ीन व समावात सुब्बूहुन क़ुद्दूस रब्बिल मलाइकति वर रूह। और इस खुतबे के इर्तिका पे किसी को हाथों पे उठा के कहा, मन कुंत मौला हो, यानी नूरन अला नूर, नूरन अला नूर। मैं खुद तो इस तफसील में जाना
اب میرے موقف میں نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کر سکوں، مگر میر تقی میر نے ایک عجیب انداز سے شعر کہا کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی۔ یہ وہ مقام 10 ہجری 10 ہجری اور 11 ہجری سرکار رسالت مآب کی رحلت، 36 ہجری تک تفصیلات بیان کرنا اس وقت میرے لیے ممکن نہیں، لیکن 36 ہجری جنگ جمل، 37 ہجری صفین، 37 ہجری میں صفین کے بعد ہی 38 ہجری نہروان، اور اس کے بعد آج ہم جس سلسلے میں یہ ادا مقرر کر رہے ہیں اس کا سن ہے 40 ہجری۔ 40 ہجری امیر المومنین کی شہادت، تاریخ 19 رمضان، شہادت 21 رمضان کی صبح۔ اس کے بعد 55 ہجری امام حسن کی شہادت، 61 ہجری کربلا، 95 ہجری امام زین العابدین علیہ السلام، 102 ہجری امام محمد باقر کا دور، 148 ہجری امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور، 175 ہجری امام موسی کاظم علیہ السلام کا دور، 202 ہجری امام علی رضا علیہ السلام کا دور، 220 ہجری امام محمد تقی علیہ السلام کا دور، 248 ہجری امام علی نقی علیہ السلام کا دور، 260 ہجری امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور، اور اس کے بعد دور ختم نہیں ہوتا، وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے۔ وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے۔ یہ ہے ایک بریف تاریخی جائزہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاس ان تقریروں میں تو وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتلا سکوں کہ کس نے دین کی حفاظت میں کیا خدمت انجام دی۔ یہ ایک اشرے سے زیادہ کا موضوع، اگر میں ایک ایک امام کے خدمات کو گنواتا جاؤں، اور کم سے کم اس کے لیے کم سے کم ایک مجلس ہو تو 12 مجلسیں تو یوں ہو جائیں گی، پھر 2 معصومین کے لیے 2 مجلسیں اور ہو جائیں گی، یہ بتلانے کے لیے کہ اسلام کا تحفظ کس طرح سے ہوا۔ میں اپنی ہی کل کی تقریر سے ایک جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی اسلام پر کوئی وقت آیا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ابھی میں چلتا ہوں، ابھی کچھ دیر ہے میرے پاس، وقت ہے تقریر کا، جب کبھی اسلام پر کوئی وقت آیا، آل محمد نے خود کو آگے کر دیا اور اسلام کو اپنے پیچھے رکھا۔ لہو لہان آل محمد ہوئے، گلا آل محمد کا کٹا، سر پر ضربت آل محمد نے کھائی، جگر کے ٹکڑے آل محمد کے نکلے، کربلا میں سارا گھر آل محمد کا اجڑا، زہر قرآنی سے وہ سید و سردار جو تمام شب عبادت گزار تھا گزر گیا۔ امام محمد باقر ظاہر، امام جعفر صادق ظاہر، امام موسی کاظم علیہ السلام ظاہر، امام علی رضا علیہ السلام ظاہر، امام محمد تقی ظاہر، امام علی نقی علیہ السلام ظاہر، امام حسن عسکری ظاہر۔ فقط زہرا کی اولادوں نے خود کو آگے کر کے اسلام کا تحفظ کیا، اور ملوکیت نے کیا کیا؟ ملوکیت نے کیا کیا؟ اسلام کو آگے کر دیا، خود پیچھے ہو گئے، تاکہ اسلام پر وقت آ جائے وہ بچ جائے۔ تاریخ اٹھائیے، مجھے بتائیے کہ کس نے اسلام کا کتنا تحفظ کیا۔ کوئی جانبدارانہ تقریر نہیں ہے، کھلی کھلی تقریر ہے۔ تاریخ کا جائزہ لیے بغیر اپنے اپنے جذبات میں آ کر کسی کی تعریف کرنا، یقیناً آپ کے جذبات ہیں، آپ کا مطالعہ ہے، آپ کی ترقی فکر ہے، لیکن اتنا ضرور ہے، میں ایسا تو کبھی کہتا نہیں ہوں، میری عادت بھی نہیں ہے۔ محبتیں ہوں گی سب کی، جس کا لگاؤ جس طرف ہے
جس رخ حیات پر وہ جا رہا ہے اس کی وہ محبت. مگر میں کہنا بھی یہی چاہتا ہوں جس کا رخ حیات جس کی طرف سے ہے اللہ اسی کے ساتھ مشہور بھی مشہور کرے. بس صرف اب ظاہر ہے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی نا, کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. جس سے محبت جس کو ہے دنیا میں آخرت میں اسی کے ساتھ مشہور ہو. بے شک. لیکن کم سے کم ذرا سا جس اعتبار سے مورخ کا قلم چل رہا ہے, مجھے توقع نہیں کہ جن لوگوں کی تلواروں نے آل محمد سے انصاف نہیں کیا ان کے قلم کیا انصاف کرتے کیا انصاف کرتے. نتیجتاً یہ ہوا بدر کا واقعہ لکھا تاریخ نگاروں نے, اور صرف اتنا لکھا بڑا سخت وقت تھا, صرف 313 سپاہی تھے, زرہیں کم تھی, سواریاں کم تھی, تعداد کم تھی. ایسے میں نبی ہراسانی کے عالم میں کبھی خیمے سے باہر آتے کبھی اندر جاتے, اور ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ساتھ رہنے والوں نے ابا کا دامن تھاما کہ نبی دعا کر رہے ہیں. نبی کی دعا ہے, اول عدد کی دعا ہے, صبح ازل کی دعا ہے, دانائے سبل کی دعا ہے, مولائے کل کی دعا ہے, ختم الرسل کی دعا ہے, اشرف المرسلین کی دعا ہے, خاتم النبیین کی دعا ہے, رحمت عالم خود رحمت کردگار کو آواز دے رہا ہے. دعا کیسے نہ قبول ہوتی. مگر لکھنے والے یہ بھی تو لکھ کہ کیا فرشتوں کا لشکر آیا, کیا جنات کی مخلوق آئی, جنگ شکست فتح میں بدلی کیسے, سبب کیا ہوا, اسباب کیا ہوئے جنگ میں, ادھر سے کفر کیسے نکلا, ادھر سے اسلام کیسے نکلا. اتنا تو لکھے, اتنا تو لکھے کہ ادھر سے ولید جوانی کے نشے میں چور, سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق, تنی ہوئی گردن, اپنا سینہ پھلائے ہوئے, تکبر و غرور میں اپنے گھوڑے پر سوار, تلوار کو گردش دیتا ہوا, کبھی رہوار کو ایڑ دے کر آگے لے جاتا ہوا, کبھی پیچھے لاتا ہوا. اب پھر اس کے ساتھ عتبہ اور اس کے ساتھ شیبہ, یہ 3 نکلے لشکر کفار سے. اب کس کا کفر کس درجے پہ ہے, کس کا ایمان کس درجے پہ ہے, یہ فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا. میں اس وقت تو اس محل میں نہیں ہوں, مگر 3 نکلے, 3, اور ادھر سے بھی 3. میں ظاہر ہے کہ سب سے کم عمر کا نام سب سے آخر میں لیا چاہتا ہوں. کیا کہنا, اس لیے آخر میں لیا چاہتا ہوں کہ خیال خاطر احباب چاہیے. کیا بات. ایک حضرت عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب, ایک یہ بزرگ, دوسرے حضرت حمزہ, اور تیسرے جو پہلے نکلا اس کا نام میں نے آخر میں لیا احتیاطاً, اس لیے کہ سن و سال کے اعتبار سے کم سن تھے. کم سن یوں تھے کہ 21 برس عمر تھی علی ابن ابی طالب, 21 سال عمر تھی. بوقت ہجرت 19 برس عمر, 2 ہجری 21 برس عمر, احد میں 22 برس عمر, خندق میں 26 برس عمر. مقابل میں کون کون, مقابل میں کون کون, ابھی آتا ہوں. جو اس تقریر میں نہ ہو سکا تو کل کی تقریر میں ابھی آتا ہوں. نکلے ادھر ولید نے گھوڑے کو ایڑ دی, ادھر سے علی آگے بڑھے, اس نے تلوار اٹھائی, چاہا کہ وار کریں,
مگر علی کی تلوار نے ذرا سا سیر کر لی نیچے سے، اس کو میں سیر شمشیر کہوں، سیر ذوالفقار نہیں کہہ رہا ہوں، سیر ذوالفقار اور ہے، سیر شمشیر اور ہے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے، 3 ہجری کے بعد جب ذکر کروں گا تو ذوالفقار کا کروں گا۔ کیا بات ہے، یہ 2 ہجری کی جنگ ہے، ایک سیر شمشیر، اور اس کے بعد وار کیا تو مغفر کٹا، مغفر کہتے ہیں خود کو، مغفر کٹا، مغفر کٹا تو سر کٹا، سر کٹا تو گردن کٹی، گردن کٹی تو صدر کٹا، صدر کٹا تو کمر کٹی، اور کمر کٹی تو جو گرا ہے دونوں طرف، اس کے بعد علی نے رخ نہیں کیا ادھر، علی نے ادھر رخ نہیں کیا۔ تلوار کیسے چلی یہ شاید میں اگلی تقریر میں 1-2 منٹ کے لیے عرض کر سکوں، پھر وقت تو میرے پاس وقت کم۔ علی نے ادھر رخ نہیں کیا، ہو چکا، علی نے پھر ادھر دیکھا نہیں کہ کیا ہوا، کیسے گرا۔ میں ایک بجلی کی تڑپ تھی، ایک رات کی جنبش تھی، کیا کہنے، جو چلی، کس نے دیکھا اس کو چلتے ہوئے، کس نے وہ زور، وہ بازو، وہ کلائی دیکھی، لڑنے والے نے خود اپنی ہی لڑائی دیکھی۔ اور اس کے بعد آئے حضرت حمزہ کے پاس، حضرت حمزہ ذرا خط طویل تھا، بلند قامت تھے، اور اس کے بعد کہا چچا، دیکھا کہ وہ گتھم گتھا ہو رہا، اور چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے نمٹ گئے ہیں، تو کہا چچا ذرا سا آپ سر کو جھکائیں۔ حضرت حمزہ نے ذرا سا سر کو جھکایا، پھر اس کے بعد خبر نہ رہی کہ مقابل کہاں گیا۔ اب مختصر کر رہا ہوں، مجھے پہنچنا ہے اپنی منزل پر۔ اس کے بعد دیکھا کہ حضرت عبیدہ زخمی ہو رہا ہے، وہ بار بار پیر پہ تلوار مار رہا ہے، یہ بار بار چاہتے ہیں کہ صدر پہ حملہ کریں۔ ایک مرتبہ قریب پہنچ کے کہا چچا جان آپ زخمی تو ہو چکے، ذرا سا ہٹ جائیں، ذرا سا مجھے مہلت دے۔ وہ ادھر ہٹے، اور اس کے بعد اس کو قتل کر کے علی جو صفوں میں گھسے، تو پھر کسی نے دیکھا نہیں کہ جنگ کا کیا ہوا۔ 70 آدمیوں کو قتل کرے، تاریخ یہی لکھتی ہے کہ 70 قتل ہوئے۔ یہ جنگ بدر، آگے گنجائش نہیں۔ میرا وقت تقریر بڑا سمٹ سا گیا، اور آج وہی فاتح بدر و حنین سر پہ ضربت لگ چکی۔ 20ویں رمضان ہے نا، علی کل سے زخمی بستر پہ ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے آواز دی دسترخوان بچھاؤ، وقت افطار ہے، دسترخوان بچھا، سب جمع ہوئے۔ ایک مرتبہ حسین کو بلایا اور کہا روٹی اور پانی ادھر میرے پاس لے کے آؤ۔ اپنے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ توڑا، حسین کے دہن میں رکھ کے کہا کربلا کے بھوکے میرے ہاتھ تو 2 لقمے کھا لے۔ پانی دے کے کہا کربلا کے پیاسے میرے ہاتھ تو 2 گھونٹ پانی پی لے۔ اور اس کے بعد سب بچوں کو بلایا، بلا کے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا۔ ایک مرتبہ دیکھا عباس دکھائی نہیں دے رہے ہیں، تو آواز دے کے کہا کہاں ہے میرا عباس۔ ایک مرتبہ ام البنین عباس کا بازو تھام کے سامنے لے کے آئی، تو عباس کا ہاتھ لے کے حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا عباس حسین تمہارا آقا ہے۔ اور اس کے بعد نہ جانے کیا خیال آیا، جب ہٹ گئے سب، بس یہ آخری جملہ، اسی پہ مجلس کو پرسے تک پہنچنا ہے، زینب کو بلایا، کہا ادھر آ میری لخت جگر، میری نور نظر، ادھر آ میرے لال، یہاں بیٹھ جا باپ کے پہلو میں۔ اور جب بیٹھ گئی جناب زینب تو ایک مرتبہ کہا ذرا بازوؤں سے ردا ہٹانا زینب۔ زینب نے بازو سے ردا ہٹائی تو بازو کو بوسے دے کے کہا زینب تیرے ان شانوں میں رسیاں بندھیں گی بیٹی۔ ہو چکی تقریر، مگر صرف اتنا کہوں کہ جب علی نے یہ کہا تو زینب نے حسن کو نہیں دیکھا، حسین کو نہیں دیکھا، فوراً عباس
अब्बास पे नजर पड़ी और जब अब्बास रुखसत होने के लिए करबला में आए तो ज़ैनब ने कहा अब्बास मैं समझ गई अब्बास अब मेरे बाजुओं में रस्सियां बंधने का वक्त है रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम आज कूफे में शबीर व शबर रो रहे हैं बाप को अपने ज़हरा के दिलबर रो रहे हैं आज कूफे में शबीर व शबर रो रहे हैं बेरोबर में है गुल्लाज बरपा व अली का आज जिब्रील अर्शे बनी पर रो रहे हैं आज कूफे में शबीर व शबर रो रहे हैं आज शहज़ादियाँ हैं परेशान शाहे ज़ीशान आज शहज़ादियाँ हैं परेशान शाहे ज़ीशान उठ के तस्कीन दो है रिदावर रो रहे हैं उठ के तस्कीन दो है रिदावर रो रहे हैं आज कूफे में शबीर व शबर रो रहे हैं यतीमों के बेवों के वाली शाहे आली यतीमों के बेवों के वाली शाहे आली अब ना वारिस रहा कोई सर पर रो रहे हैं अब ना वारिस रहा कोई सर पर रो रहे हैं आज कूफे में शबीर व शबर रो रहे हैं जनाजे पैक शोर बरपा बेकसों का है जनाजे पैक शोर बरपा बेकसों का बाप से लिपटे शबीर व शबर रो रहे हैं बाप से लिपटे शबीर व शबर रो रहे हैं आज कूफे में शबीर व शबर रो रहे हैं खाक उड़ाते हैं सर पर नवासे मुस्तफा के खाक उड़ाते हैं सर पर नवासे मुस्तफा के घर से जाता है ताबूत हैदर रो रहे हैं घर से जाता है ताबूत हैदर रो रहे
آج کوفے میں شبیر و شباب رو رہے ہیں، باپ کو اپنے زہرا کے دل پر رو رہے ہیں۔ حسین حسین یا علی یا علی، عباس عباس، حسین حسین۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمة الزہرا، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء یا علی ابن موسیٰ الرضا اطلبنا عند قبرک الشریف، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا علی ابن محمد، السلام علیک یا حسن ابن علی جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیک یا مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفة الرحمن و یا شریک القرآن و یا امامنا و امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک و ظہورک انشاء اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، الغوث الامان یا صاحب الزمان، الغوث الامان یا صاحب الزمان، الغوث الامان یا صاحب الزمان ورحمت اللہ وبرکاتہ، بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔